السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں کہ ہمیں صدقہ فطر کب نکالنا ہے، اس کا کیا وقت ہے اور اس کا مقصد کیا ہے نکالنے کا، اور ہمیں کتنا نکالنا ہے، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ آج سنیں گے تو آپ اچھے طریقے سمجھ لیں تاکہ آپ جو صدقہ فطر ادا کریں وہ اچھے طریقے سے ادا کریں اور آپ کا صدقہ فطر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کب ادا کرنا ہے صدقہ فطر، جسے عوام فطرہ کہتی ہے۔ ہمیں فطرہ کب ادا کرنا ہے؟ تو اس کا مستحب وقت عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں اپنے گھر سے تو صدقہ فطر ادا کر دیں، تب عید کی نماز ادا کریں، یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ اور اگر کوئی انسان روزوں میں ہی یعنی رمضان شریف کے اندر ہی ادا کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا، اور افضل ہے کہ رمضان میں ادا کرے گا، کیونکہ رمضان میں ایک خرچ کرنے پر اللہ پاک مسلمانوں کو 70 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ گویا کسی نے رمضان میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ پاک اسے 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہتر و افضل یہی ہے کہ آپ رمضان شریف میں ہی اپنا فطرہ نکال دیں، اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ جو مستحق ہے، جو غریب ہے، جو مالک نصاب نہیں، اس تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی آپ رمضان میں اسے اپنا فطرہ دے دیں، تو آگے چل کے جب عید کا دن آئے تو ہمارے ساتھ ہمارا وہ بھائی بھی ہماری خوشیوں میں عید کی شامل ہو جائے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ جو بھی لینا ہے ان پیسوں سے خرید لے، اور ہماری تمہاری طرح وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور عید کی نماز سے پہلے پہلے، یعنی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ ادا کر دیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ رمضان میں بھی کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، ادا ہو جائے گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ جو صدقہ فطر یعنی فطرہ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں، ہم سے بد کلامی بھی ہو جاتی ہے، ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، برائی بھی کر دیتے ہیں، بد نگاہی بھی کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے یہ خرافات کی روزے کی حالت میں ہم یہ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو اللہ رب العزت اس فطرے کے ادا کرنے کے بدلے میں ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے گا، یعنی ان کا کفارہ ہے۔ جو ہم نے یہ بد کلامیاں کی، بد نگاہیاں کی، روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، غلط کام کیے، اس کا بدلہ ہے یہ، یعنی کفارہ بن جاتا ان گناہوں کو جو ہم نے یہ کیے، ایسے گناہ تو ان کو یہ صدقہ فطر کھا جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا ہے کتابوں میں کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے عید کی نماز سے پہلے پہلے تو آپ غریب تک پہنچائیں گے اس رقم کو یا غلے کو، تو وہ بھی غریب اپنے استعمال میں اس پیسے کو لے آئے گا، کپڑے خریدے یا کھانے کا سامان اپنے بچوں کے لیے جو بھی اسے خریدنا ہے، تاکہ وہ بھی ہمارا بھائی عید کے دن ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، انسان جب تک اپنا فطرہ ادا نہیں کرتا ہے، یعنی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے، اس کے روزوں کو، جو اس نے روزے رکھے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں، تو اس کے روزوں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے، یعنی لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب تک انسان فطرہ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے روزے نہیں پہنچتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔
تو ہم اچھی نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ فطرہ ادا کریں، تاکہ ہمارے روزے جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے، بھوکے پیاسے رہے اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو ہم اپنا فطرہ ادا کریں تاکہ ہمارے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکے نہ رہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اب تیسری بات کہ ہمیں کتنا پیسہ دینا ہے، کتنا وزن نکالنا ہے۔ اگر ہم فطرہ نکالیں گے، صدقہ فطر ادا کریں گے، تو ہمیں گیہوں کا نکالنا ہے، کس چیز کا نکالنا ہے؟ اس دور میں تو عام طور سے لوگ گیہوں کا ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یا اس کی رقم دیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ہم غافل ہیں ان چیزوں سے۔ صرف امیر ہے، غریب ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، سب گیہوں پہ تلے بیٹھے ہیں، گیہوں کا ہی صدقہ نکال لیں، گیہوں نہ نکال لیں تو گیہوں کا ریٹ پتا کر کے اس کے حساب سے پیسہ پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کھجور کا صدقہ فطر ادا کرو، یا کشمش یعنی منقے کا صدقہ فطر ادا کرو، جوں کا صدقہ فطر ادا کرو، یا گیہوں کا۔ گیہوں اس دور میں کم ہوتا تھا، میرے آقا کے زمانے میں اس دور میں کھجور تھی، منقع، کشمش، جو تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے، یہ 4 پارہ ہے، پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز جس سے تم پیار کرتے ہو اس کو خرچ نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، جب تک اس چیز کو میری راہ میں خرچ نہ کرو جس چیز سے تم زیادہ پیار کرتے ہو، جو تمہیں زیادہ پیاری ہے، زیادہ محبوب ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے تب بھی گیہوں کا ہی فطرہ نکال رہا ہے، ارب پتی ہے جب بھی گیہوں کا فطرہ نکال رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جیسی جس کی حیثیت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ نکالے۔ کسی کی حیثیت کھجور کی ہے تو وہ کھجور کا صدقہ فطر نکالے، کسی کی حیثیت کشمش کی ہے تو وہ اس کا نکالے، کسی کی جو کی ہے تو وہ جو کا نکالے، کسی کی گیہوں کی ہے تو وہ گیہوں کا فطرہ نکالے۔ چاروں چیزیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ سب سے مدی والی چیز پہ ہم بھاگتے ہیں۔ گیہوں سب سے سستا ہے، 25 سے 24-25 روپے کلو گیہوں ہے، ہم اس کا نکالتے ہیں، 50 سے 60 روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ اگر ہم کھجور کا نکالیں گے تو کھجور 100 روپے کلو بھی ہے، 200 بھی ہے، 300 بھی ہے، پیسے زیادہ جائیں گے۔ تبھی تو پتہ چلے گا اس آیت کا، جو اللہ نے جو فرمایا ہے، زیادہ پیسے سے تو محبت کرتا ہے انسان، زیادہ رقم سے تو محبت کرتا ہے۔ جب زیادہ پیسہ نکلے گا ہماری جیب سے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے جس سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جائے، تبھی ہم نیکی کو پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ غالباً تمامی مسلمان گیہوں کو ہی نکالتے ہیں۔ تو جو جس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے فطرہ نکالیں۔ اگر تمہاری حیثیت کھجور دینے کی ہے تو کھجور نکالو، تاکہ غریب کو تمہاری جو پیسہ دو فطرے کا اس سے زیادہ فائدہ پہنچے، اس کی رقم سے اب اپنے بچوں کے کپڑے بنائے، اپنے استعمال میں لائے، کھانے پینے کا سامان خریدے۔ اب اس کا وزن سن لیں جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، گیہوں کا اور کھجور کا اور کشمش کا اور جو کا۔ گیہوں کے بارے میں آتا ہے کہ آدھا سا، یہ آدھا سا ایک پیمانہ تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو آج ہمارے علماء کرام نے اسے کلو گرام میں کنورٹ کیا ہے۔ آدھا سا کا وزن ہوتا 2 کلو 47 گرام
32 मिलीग्राम। आज के दौर में किसी को फितरा निकालना है तो वो 2 किलो 47 ग्राम और 32 मिलीग्राम के हिसाब से निकालेगा। अगर पैसा निकालना चाहता है वो इंसान तो दुकान पे मालूम कर ले गेहूं का रेट क्या है। 2 किलो 47 ग्राम गेहूं कितने के हो रहे हैं? 25 से 24 रुपए का रेट इस टाइम है। गालिबन 50-55 रुपए बैठेंगे। अपने अपने इलाके के एतबार से पता करें। जो भी जहां रहते हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने इलाके के एतबार से सदका फितर रेट मालूम करके दुकान पे अदा करें। गेहूं का निकालना है तो आपको 2 किलो 47 ग्राम एक बंदे के और 32 मिलीग्राम। और अगर आप खजूर का सदका निकालना चाहते हैं, किशमिश का सदका निकालना चाहते हैं या जौ का सदका निकालना चाहते हैं सदका फितर, तो इसके बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप अगर खजूर का सदका निकालते हैं तो 1 सा निकालें। 1 सा का वजन इस दौर में जो है 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम। अगर आप खजूर निकालते हैं, आपकी हैसियत खजूर के मुताबिक देने की है, पैसा या खजूर, तो आप 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम के एतबार से वजन करा के दें, गरीब के हाथ में उसको मालिक बनाएं ताकि आपका सदका फितर अदा हो जाए। यही वजन किशमिश का है, यही वजन जौ का है। आप जौ निकालेंगे तब भी 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम, किशमिश निकालना है तब भी 4 किलो 94 ग्राम और 64 मिलीग्राम निकालें। और इसका अगर पैसा देना है तो दुकान पर रेट मालूम कर लें, जौ का रेट क्या है, किशमिश का रेट क्या है, खजूर का रेट क्या है, ताकि आपका फितरा अच्छे तरीके से अदा हो। भाई हम इतने अमीर हैं, लाखों रुपए हमारे पास है, करोड़ों हमारे पास है, फिर भी हम सबसे सस्ती वाली चीज गरीब को देना चाहते हैं। वो चीज अल्लाह की बारगाह में पेश करें जिससे तुम्हारा रब भी राजी हो जाए, तुम्हारे रोजे भी काबिल कबूल हो जाए। अब ये निकालना किसकी जिम्मेदारी है? हर मालिक निसाब पर सदका फितर वाजिब है। यानी हर मुसलमान पर जो मालिक निसाब है उस पर 2 किलो 47 ग्राम ये सदका फितरा निकालना वाजिब है, जरूरी है। और जो उसके बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उस पर भी है। चाहे घर में बच्चे हों, बच्चियां हों, बड़े हों, जवान हों, बालिग हों, नाबालिग हों, हर फर्द का अलग अलग हिसाब लगा के फितरा निकालें ताकि हर घर के फर्द का फितरा तरीके से अदा हो जाए। ये घर का जो जिम्मेदार है, जो सरपरस्त है, उसकी जिम्मेदारी है हर बंदे के, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बालिग हो नाबालिग हो, सबका 2 किलो 47 ग्राम और 32 मिलीग्राम के एतबार से फितरा निकालें ताकि हमारे रोजे अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएं, जमीन और आसमान के दरमियान लटके ना रहें। गुजारिश है कि आपको ये क्लिप अच्छी लगे तो अपने दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, हर मुसलमान फितरा भी निकालता है। इस वीडियो का ताकि हर मुसलमान सुने, उसे मसाइल का पता लगे और वो अच्छे तरीके से अपने फितरे को अदा कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।